زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہر میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، زمین و فلک سما کو سمک، میں سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل، حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر، یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ فیض دیے وہ جود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے، یہ فیض دیے وہ جود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے، جہانے لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیہ تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بفور صدا سما یہ بندھا، یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا۔ میلاد کے مضمون پر یہ شعر، سرکار علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو رب تبارک و تعالی کے حکم سے زمین و آسمان میں یہ اعلان ہوا کہ اللہ کا پیارا حبیب دنیا میں تشریف لا رہا۔ کائنات کی ہر شے نے میرے آقا کی آمد پر، استقبال پر خوشی منائی، استقبال کیا۔ یہ استقبال کرتے ہوئے عرش معلا جھک گیا، عرش معلا پر جو سدرۃ المنتہا ہے وہ اٹھ گیا، اٹھ گیا۔ تو جب باقی آسمانوں کی صفوں نے دیکھا ہمارا سردار عرش معلا جھک گیا استقبال کرتے ہوئے، تمام کی تمام آسمانوں کی صفیں سجدے میں چلی گئیں۔ کب؟ جب اذان ہوئی، اعلان ہوا کہ اللہ کا پیارا حبیب آ رہا۔ بفور صدا سما یہ بندھا، یہ
سدرا اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو عزا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. مشہور و معروف شعر ہے یہ, مشہور و معروف ہے یہ شعر, سب نے سنا ہوگا, سب نے پڑھا ہوگا. خور کا معنی ہے سورج, خورشید کا مخفف خور. دو مشہور معجزے ہیں کہ چاند کو میرے آقا نے دو کیا اور سورج کو واپس کیا, سورج کو واپس کیا. اس شعر پر میں رک کر اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اختیارات عطا فرمائے, اور کیوں نہ اختیارات عطا فرماتا کہ رب تبارک و تعالی نے کائنات ان کے لیے بنائی اور کائنات کا اختیار بھی آپ کو عطا فرمایا. ایک تو یہ اس شعر میں مضمون اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ رب نے اختیار آپ کو عطا فرمایا تو جو کام اور کوئی نہیں کر سکا وہ اللہ کے پیارے حبیب نے کر کے بتا دیا تاکہ مخلوق کو پتہ چل جائے کہ رب نے کائنات ان کے لیے بنائی ہے اور کائنات کی ہر شے ان کے تابع ہے, انہی کو مرکز مانتی ہے. یہ سورج زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. آج کی سائنس بتاتی ہے کہ 10 لاکھ گنا بڑا ہے, اور اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بھی ثابت کیا کہ یہ سورج زمین کے گرد ایک سمت اور ایک رفتار میں گھوم رہا ہے اور 70,000 فرشتے اس سورج کو ایک سمت اور ایک رفتار میں چلا رہے. اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ یہ نظام کائنات کے تحت سورج ایک سمت اور ایک رفتار میں چل رہا ہے, ایک سمت اور ایک رفتار میں چل رہا. یہ سورج زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. اندازہ تو کریں کہ یہ سورج اتنا بڑا, اور اگر ہم اس بات کو معتبر مان لیں کہ 70,000 فرشتے اس سورج کو چلا رہے, اگر اس کو صحیح مان لیں, نہ مانیں, لیکن پھر بھی یہ تو اندازہ کریں کہ اتنا بڑا سورج ایک سمت اور ایک رفتار میں, جس میں ایک سیکنڈ کا کبھی فرق نہیں آتا, لیکن جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز عصر قضا ہوتی ہے تو میرے آقا کی انگلی کا اشارہ اتنے بڑے سورج پر بھاری ہو جاتا ہے اور اس سورج کو واپس کر دیتا. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دل کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. نہ جن و بشر کے آٹھوں پاغر ملائکہ در پہ بستہ کمر. تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون پر اعلیٰ حضرت اس شعر میں بیان کرتے کہ اس بارگاہ سے فیض حاصل کرنا ہے تو ادب اور تعظیم ضروری ہے. تو سوال ہوتا ہے کہ تعظیم کس حد تک, کہاں تک جائیں,
تعظیم کون کرے، کب کرے، کیسے کرے، کتنی کرے؟ تو اعلیٰ حضرت اس میں جواب دے رہے ہیں کب، تو یہ سلسلہ 8 پہر جاری ہے، اور کون کرے تو جن، بشر، فرشتے اس بارگاہ میں ہر وقت تعظیم کے لیے حاضر ہیں، ہر وقت حاضر ہیں۔ کیسے؟ تو بستہ کمر اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ قیام کی حالت ہو، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، سر جھکا ہوا ہو، نگاہیں نیچی ہوں، لب سلے ہوئے ہوں۔ لب سلے ہونا یہ بھی محاورہ، اس کا معنی ہے انسان اتنے آہستہ بات کرے کہ خود ہی بولے اور خود ہی سنے۔ یہ 3 سوال کے جواب ہو گئے۔ اب چوتھا سوال، کتنی تعظیم، کہاں تک؟ تو تیسرے سوال کے جواب میں جب پتہ لگتا ہے کہ قیام کی حالت ہو، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، سر جھکا ہوا ہو، نگاہیں نیچی ہوں، لب سلے ہوئے ہوں، تو فوراً ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ حالت تو عین نماز میں قیام کے دوران یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو فوراً ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب قیام کی عین حالت بتا رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے کہ اس کا شریعت نے منع نہیں کیا۔ تو شریعت نے منع نہیں کیا لیکن عین قیام کی حالت ہے تو پھر کوئی سجدہ تو اس بارگاہ میں نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے اگر سوال ہے کوئی سجدہ تو سجدہ بھی ہے، تو سجدہ کا تو شریعت منع کرتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ وہ سجدے کا شریعت منع کرتی ہے جس کو ہم جبین اور سر کا سجدہ کہتے ہیں، جبہہ اور سر کا سجدہ۔ اگر سوال ہے کوئی سجدہ اور ہم نے کہا ہاں ہے سجدہ، تو کون سا سجدہ ہے؟ نہ جن و بشر کے 8 پہر، ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جبہہ و سر، نہ جبہہ و سر، ہاں قلب و جگر ہے سجدہ خدا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، سبابو چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لبا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و جدا تمہارے لیے، بنے دو جہاں